کراچی کے ایک مہنگے ہوٹل کا کمرہ، جہاں باہر بارش کی رمجھم نے موسم کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا، لیکن اندر کا ماحول تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ نینا کے چہرے پر فیس واش اور صابن کی جھاگ لگی ہوئی تھی اور وہ بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی۔ باتھ روم کا نل بند کر کے وہ تولیے سے اپنا چہرہ رگڑتی ہوئی باہر نکلی اور سیدھی شاویز کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر زوردار دستک دی اور بنا جواب کا انتظار کیے دھڑا دھڑ اندر داخل ہو گئی۔ تمہارے لیے ہوٹل میں الگ سے کمرہ بک کروایا ہے تو یہاں آم لینے آئی ہو؟ شاویز صوفے پر لیٹا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھائے بغیر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نینا نے غصے سے اسے گھورا، جس کے بالوں پر ابھی بھی صابن کی جھاگ باقی تھی۔ تمہاری اور تمہاری پسند پر لعنت بھیجتی ہوں شاویز، کیسا گھٹیا اور تھرڈ کلاس ہوٹل ہے، بک کروا دیا تم نے؟ باتھ روم کی ٹوٹی میں پانی تک نہیں آ رہا، میرا آدھا فیس واش چہرے پر ہی سوکھ گیا ہے، اب کیا میں اس حالت میں تمہارے ساتھ میٹنگ میں جاؤں؟ شاویز نے اب لیپ ٹاپ بند کیا اور سکون سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نینا کے لیے وہی جانی پہچانی نفرت اور چڑچڑاپن تھا۔ لگتا ہے پانی کی قلت نے تمہارا دماغ ہی خشک کر دیا ہے۔ میں بزنس میٹنگ کے لیے آیا ہوں، تمہاری بیوٹی ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں۔ اگر سہولتیں نہیں مل رہی تو خود جا کر ٹھیک کروا لو، مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نینا نے غصے سے تولیہ فرش پر پھینکا۔ تم جیسے بے حس انسان کے ساتھ میٹنگ تو کیا، ایک منٹ گزارنا بھی سزائے۔ تم اور تمہارا یہ بزنس پارٹنر بننے کا ڈرامہ دونوں سے مجھے شدید کوفت ہوتی ہے۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر نینا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں گہری حقارت تھی۔ دیکھو نینا، یہ بچپن کا رشتہ اور کزنس ہونے کا بھرم صرف گھر والوں کے لیے ہے، میرے لیے تم صرف ایک بزنس پارٹنر سے زیادہ کچھ نہیں ہو، شاویز نے سرد لہجے میں کہا۔ نینا نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کتنی عجیب بات ہے نا، ہم ایک ہی گھر میں پلے بڑے، ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا، اور آج تمہاری آواز میں میرے لیے صرف زہر ہے۔ تم جیسی گھٹیا سوچ رکھنے والے انسان سے تو میں نفرت کرتی ہوں۔ شاویز مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ نفرت اچھا لفظ ہے، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہونا مجھے بوجھ لگتا ہے۔ کاش یہ میٹنگ ختم ہو اور میں تمہارا منحوس چہرہ دوبارہ نہ دیکھوں۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ وہ کرخت لہجے میں بولی، میں بھی اسی دن کا انتظار کر رہی ہوں جب میں اس رشتے اور تمہاری شکل سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکوں۔ تم سے تو مجھے اپنی زندگی کا ہر لمحہ زہر لگتا ہے۔ نینا غصے سے مڑ کر جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ شاویز نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نینا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نظر انداز کر کے جانے کی؟ شاویز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ نینا نے اس کے سینے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے، میں تھوکتی بھی نہیں اس بچپن کے رشتے پر جس کی آڑ میں تم مجھ پر اپنی یہ انا مسلط کرتے ہو۔ شاویز کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا۔ اس نے نینا کو مزید سختی سے دبوچ لیا۔ نینا نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے شاویز کے سینے پر ہاتھ مارا اور اپنے تیز ناخن اس کی قمیص کے پار اس کے سینے میں گڑھا دیے۔ شاویز کے منہ سے درد کی ایک دبی ہوئی کراہ نکلی، مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ نینا نے ایک زوردار جھٹکا دے کر خود کو شاویز کی گرفت سے آزاد کرایا اور غصے میں کانپتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند کرنے کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی۔ شاویز کھڑا رہ گیا۔ اس کے سینے پر نینا کے ناخنوں کے نشانات سے خون کی ہلکی سی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور آئینے میں خود کو دیکھا، جہاں زخم کی جلن اسے نینا کی شدید یاد دلا رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھ گیا اور اسے کھول کر باہر کی فضا میں سانس لینے لگا۔ باہر ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں سامنے کی عمارت پر نہیں بلکہ نینا کے غصے سے سرخ چہرے پر تھیں۔ کتنی ضدی ہے یہ لڑکی، اس نے بڑبڑایا اور گہری سانس لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کب تک یہ نفرت کا کھیل چلتا رہے گا۔ اس کا دل کسی انجانے سے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ نینا کے ساتھ اس کی یہ تلخیاں کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ رات کا پہلا پہر تھا اور باہر بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ نینا ہوٹل کے لان میں اکیلی کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اس کے بالوں کو بکھیرے تھے۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھا اور بارش کے قطرے اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی اور تنہائی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس الجھاؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی جو شاویز کے ساتھ جڑ کر مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کی بالکنی میں کھڑا شاویز اسے نیچے دیکھ رہا تھا۔ بارش کی دھند میں نینا کا بھیگا ہوا وجود اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا کہ اپنے آپ کو روک ہی نہ پایا۔ اس کے دل میں نفرت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کھچاؤ بھی تھا جس سے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نینا نے اچانک سر موڑ کر اوپر کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
شاہویز نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں اور اندر کی طرف مڑ گیا۔ نینا نے اپنے سر کو جھٹکا دیا جیسے وہ اپنے ذہن سے شاہویز کے خیالوں کو جھٹکنا چاہتی ہو، اور لان سے واپس کمرے کی جانب چل دی۔ اگلی صبح کانفرنس روم میں ماحول کافی سنجیدہ تھا۔ نینا اپنی کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر فائلز چیک کر رہی تھی، لیکن اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے اور اس کا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ جیسے ہی ایک کلائنٹ نے اس سے پروجیکٹ کے بارے میں سوال کیا، نینا نے جواب دینے کے منہ کھولا، لیکن اس کی آواز ہی لڑکھڑا گئی۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر اچانک ہی اسے سب کچھ دھندلاتا ہوا محسوس ہوا۔ شاہویز جو اس کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، اس نے نینا کی یہ بدلتی ہوئی رنگت اور اس کی تھرتھراہٹ کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر نینا کے بازو کو سہارا دیا۔ وہ تقریباً اپنی کرسی سے گرنے ہی والی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہویز نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی آواز میں غیر متوقع فکر تھی۔ نینا نے اپنی آنکھیں مشکل سے کھولیں اور کمزوری سے بولی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی طبیعت۔ لیکن جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی اس کا سر میز پر جھک گیا۔ میٹنگ میں ایک دم ہلچل مچ گئی اور شاہویز نے فوراً اٹھ کر اسے اپنے بازو میں تھام لیا۔ ہسپتال کے ابتدائی چیک اپ کے بعد شاہویز اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ نینا بستر پر نیم دراز تھی۔ بخار کی شدت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ شاہویز کمرے میں ادھر ادھر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور فلائٹ ٹکٹس چیک کرنے لگا۔ میں نے فلائٹ کا کہہ دیا ہے، ہم کل صبح واپس نکل رہے ہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ نینا نے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کل کی میٹنگ بہت اہم ہے۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے۔ شاہویز اس کے قریب آ کر رکا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ میں تمہیں اس حالت میں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری میٹنگ کینسل کروا رہا ہوں، بس یہی فائنل ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے شاہویز۔ نینا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر سر چکرانے لگا اور پھر واپس ہی تکیے پر گر گئی۔ تم میرے کیریئر کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ میٹنگ بہت ضروری ہے۔ شاہویز نے اسے گھونٹ کر دیکھا۔ کیریئر زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے، خاموشی سے سو جاؤ۔ واپس ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ نینا نے کروٹ بدلی اور کمزوری کے باوجود اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک سرد نظر شاہویز پر ڈالی جو ابھی بھی فلائٹ کی بکنگ میں مصروف تھا۔ میں نہیں جاؤں گی شاہویز، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ میٹنگ صرف میرے کیریئر کے لیے نہیں بلکہ اس کمپنی کی ساکھ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر آج ہم واپس گئے تو دوسری میٹنگ کینسل ہو جائے گی اور یہ پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شاہویز نے غصے سے فون کو میز پر پٹکا اور اس کی طرف مڑا۔ تم بالکل پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا ٹیمپریچر دیکھو کتنا ہائی ہے اور تم پروجیکٹ کی بات کر رہی ہو۔ کیا تمہیں اپنی صحت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ نینا نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قیمت اس پروجیکٹ کی ہے، میری صحت کی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے کمزور ثابت کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہو تاکہ تم اکیلے کریڈٹ لے سکو۔ میں کسی صورت دوسری میٹنگ کینسل نہیں کروں گی۔ شاہویز نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور لاچاری کا ایک عجیب سا ملاپ تھا۔ تمہاری یہ ضد ہی تمہیں لے کر ڈوبے گی نینا۔ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار تم خود ہوگی، میں نہیں۔ جہاز کے اندر کا ماحول کافی بوجھل تھا۔ نینا کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھی باہر بادلوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شاہویز اس کے ساتھ والی سیٹ پر اخبار میں سر کھپائے بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک لمبی اور ناگوار خاموشی تھی، جیسے الفاظ ہی ختم ہو چکے ہوں یا پھر وہ خود بات کرنے سے گریزاں ہوں۔ نینا نے تھوڑی دیر بعد اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے بخار کی وجہ سے شدید سر درد محسوس ہو رہا تھا۔ شاہویز نے ایک بار اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اپنی انا کے سامنے ہار مان کر دوبارہ اخبار میں ہی کھو گیا۔ فلائٹ سے اترنے کے بعد جب وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے تو نینا نے اچانک رک کر شاہویز کی طرف دیکھا۔ مجھے اس میٹنگ کے بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر فلائٹ نہیں مل رہی تو ہم ہائی وے روڈ استعمال کر کے اسلام آباد سے کراچی کا سفر کریں گے، مگر آج ہی۔ شاہویز نے اسے حیرت اور غصے سے دیکھا۔ تمہارا دماغ واقعی ٹھکانے نہیں ہے نینا؟ اتنی لمبی مسافت ہائی روڈ، کیا تمہیں یہ ذرا بھی اندازہ ہے کہ یہ کتنا تھکا دینے والا کام ہے؟ نینا نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا تو تم یہیں رک جاؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ مجھے آج ہی دوسری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، بس۔ شاہویز نے غصے سے دانت پیستے ہوئے گاڑی کی چابی نکالی۔ ٹھیک ہے، اگر موت اتنی ہی عزیز ہے تو چلو بائی روڈ ہی چلتے ہیں۔ گاڑی سنسان ہائی وے پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ نینا نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبتے راستے کو دیکھا اور پھر شاہویز کی طرف رخ موڑا۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ سچ بتانا شاہویز، تم اتنی جلدی میں اس میٹنگ کے لیے واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہیں وجہ یہ تو نہیں کہ تمہاری پیاری سیکرٹری وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ شاہویز نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی بڑھائی۔ اس کے جبڑے غصے سے بھینچ گئے۔ نینا، اپنی زبان پر قابو میں رکھو۔ تم ہر بات کو میری ذاتی زندگی سے کیوں جوڑتی ہو؟ نینا ایک تلخ ہنسی، کیونکہ نہ تو کیا جوڑوں میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ تم لوگ تو آفس میں بھی کتنے سیٹ ہوتے ہو، مجھے سب نظر آتا ہے۔
शाहवेज ने अचानक ब्रेक मारकर गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। गाड़ी के अंदर का माहौल दम घुटने वाला हो गया। वो तेज़ी से नैना की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में शदीद आग थी। तुम्हें जलन होती है ना? उसने सख्त लहजे में पूछा। तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं कि कोई और मेरी ज़िंदगी में हो, चाहे वो सिर्फ मेरा काम ही क्यों ना संभालती हो? नैना ने आंखें चुरा लीं। मुझे कोई जलन नहीं होती, मैं सिर्फ तुम लोगों की घटिया हरकतों से बेजार हूँ। शाहवेज ने उसके चेहरे के करीब झुककर धमकी आमेज अंदाज में कहा। झूठ बोलना बंद करो, तुम जलती हो और तुम्हारी ये बहस साबित करती है कि तुम्हें अब भी मेरी परवाह है। गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुकी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। नैना ने बाहर झांका तो सुनसान वीराना देखकर उसका दिल धड़कने लगा। शाहवेज ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, जिससे गाड़ी में कमरे जैसी खामोशी छा गई थी। नैना, तुम भूल रही हो कि इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, शाहवेज ने धीरे से कहा, मगर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दहशत थी। ये सड़क वीरान है, यहाँ कोई चीख भी सुने तो मदद के लिए नहीं आएगा। मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। नैना का रंग फक हो गया। वो अपनी सीट पर पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हद में रहो। उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, मगर उसका लहजा काँप रहा था। शाहवेज थोड़ा और उसके करीब झुका। उसकी आंखों में एक वहशी चमक थी। कौन सी हद? तुम खुद मुझे इस बहस पर मजबूर करती हो। याद रखो, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और तुम चाह कर भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाओगी। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर से सीट बेल्ट को थाम लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शाहवेज का गुस्सा वाकई उसे एक खौफनाक मोड़ पर ला खड़ा कर सकता है। गाड़ी की खामोशी को तोड़ते हुए नैना ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अटल फैसला था। उसने शाहवेज को बराह रास्त देखते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी धमकियाँ मुझे डरा नहीं सकती शाहवेज, बल्कि ये साबित करती हैं कि तुम्हारे साथ रहना अब नामुमकिन है। शाहवेज ने गाड़ी का स्टीयरिंग मजबूती से थामे रखा। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। तो क्या इरादा है मोहतरमा आका? नैना ने खुद को संभाला और मजबूती से बोली, जैसे ही हम वापस पहुंचेंगे मैं तलाक के कागजात तैयार करवाऊंगी। मुझे अब एक लम्हा भी इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाना। तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ ही खुश रहो या जहाँ जाओ, बस मुझे अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। शाहवेज ने उसे गहरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब एक अजीब सी ठंडक थी। ठीक है नैना, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही होगा। मुझे भी इस जहर भरे रिश्ते को निभाने का कोई शौक़ नहीं है। जैसे ही वापस पहुंचेंगे तुम्हें कागजात मिल जाएंगे। गाड़ी दोबारा से स्टार्ट हुई, लेकिन इस बार माहौल में पहले से ज़्यादा तल्खी और दूरी थी। दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन उनके दरमियान तलाक का लफ्ज़ एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था। घर पहुंचती नैना और शाहवेज के दरमियान तलाक की तल्खी हवा में मुअल्लक थी, लेकिन घर का माहौल इससे कहीं ज़्यादा भारी और अफसरदा था। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए, उन्हें नौकरानी की चीखें सुनाई दी। बीजान आंखें खोलें, क्या हुआ आपको? वो दोनों तेज़ी से बीजान के कमरे की तरफ भागे। बीजान अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बहुत धीमी थी। शाहवेज ने फ़ौरन ही उनका नब्ज़ चेक किया और नैना से पुकार कर बोला, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। नैना ने लरसते हाथों से फ़ोन मिलाया। उसकी अपनी तमाम तर अना और गुस्सा एक पल में गायब हो चुका था। बीजान उन दोनों की वाहिद मुश्तरका मोहब्बत थी, जिनके साए में उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें बसर की थीं। डॉक्टर के आने और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बीजान की हालत कुछ संभली तो सही, लेकिन वो शदीद कमज़ोरी के आलम में थी। कमरे में सन्नाटा था और बीजान ने अपनी कमज़ोर आंखें खोल कर नैना और शाहवेज को पास खड़े देखा। उनकी कांपती हुई उंगलियां हवा में उठी और दोनों के हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे। नैना और शाहवेज ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में बीजान की इस हालत के लिए तशवीश और बेबसी थी। घर का माहौल एकदम से बदल चुका था। तलाक के कागजात का जिक्र अब किसी को भी याद नहीं रहा था। बीजान के कमरे में ही दबी दबी रोशनी थी, जहाँ वो अपनी नहीफ आवाज़ में दोनों को मुखातिब कर रही थी। उनके हाथ नैना और शाहवेज के हाथों में थे, जिन्हें वो सख्ती से थामे हुए थी। मेरी सासों का भरोसा नहीं है, बीजान ने हाँफते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम दोनों की लड़ाइयों से मैं थक चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब अपने अपने घर में रहो, रुखसती कर लो ताकि मैं सुकून से अपनी आंखें बंद कर सकूं। नैना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन बीजान की कमज़ोरी और उनके चेहरे पर पड़ती हुई मौत की परछाइयों ने उसे साकित कर दिया था। शाहवेज ने नैना की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शदीद कुर्ब था। वो खुद भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन बीजान के सामने ज़ुबान से लफ्ज़ ना निकल सके। बीजान, आपको आराम की ज़रूरत है, शाहवेज ने दबी आवाज़ में कहा, मगर बीजान ने सर चटक दिया। मुझे आराम नहीं, तुम दोनों की खुशी देखनी है। नैना, क्या तुम मेरी आखिरी मान नहीं रखोगी? बीजान ने नैना की तरफ इल्तिजाइया अंदाज में देखा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी कि ये रुखसती सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांधने का कैद खाना बन जाएगी। मगर बीजान की नाजुक हालत के सामने उसका हर इनकार दम तोड़ गया।
شاہویز نے گہری سانس لی اور گردن جھکا کر خاموشی سے بی جان کی بات مان لی۔ دونوں کے درمیان کوئی بحث نہیں ہوئی، بس ایک خاموش اور تکلیف دہ سمجھوتا ہو گیا۔ رخصتی کی رسم کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نینا بھاری جوڑی اور زیورات میں ملبوس دھڑکتے دل کے ساتھ شاہویز کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرہ خاموش تھا اور شاہویز کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی تاریکی کو دیکھ رہا تھا۔ نینا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ پلٹا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں بلکہ وہی پرانی سرد مہری تھی۔ نینا نے بغیر ایک لفظ کہے اپنا بھاری لباس تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لینے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنا تولیہ باہر ہی بھول آئی ہے۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ ذرا سا کھولا اور شرمندگی اور جھنجھلاہٹ میں ملی جلی آواز میں پکارا، شاہویز میرا تولیہ الماری کے اوپر رکھا ہے، ذرا وہ دے دو۔ شاہویز جو تب تک بیڈ پر لیٹ کر فائلز دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تولیہ اٹھایا، باتھ روم کے دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ تولیہ دروازے کی دراز سے ہی اندر کی طرف دھکیلا۔ نینا نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر تولیہ تھاما، مگر ان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے ٹکرائے۔ اندر سے نینا کی ساکت سانسیں اور باہر شاہویز کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنیں اس بدلتے ہوئے ماحول کی گواہی دے رہی تھیں۔ نینا تولیے میں لپٹی گیلے بالوں کے ساتھ جب باتھ روم سے باہر نکلی تو فرش پر پڑی نمی پر اس کا پیر پھسل گیا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے ہاتھ ہوا میں لہرائے مگر توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ چیخ کے ساتھ پیچھے کو گری تھی کہ پاس کھڑے شاہویز نے تیزی سے اسے کمر سے تھام کر خود کی طرف کھینچا۔ اسی کشمکش میں شاہویز بھی اپنا توازن کھو بیٹھا اور نینا کے اوپر ہی بستر پر جا گرا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں کا فاصلہ چند انچ تک سمٹ گیا تھا۔ نینا کے گیلے بالوں کی مہک اور اس کی تیز سانسیں شاہویز کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ شاہویز کا ہاتھ نینا کے بالوں میں الجھا ہوا تھا اور اس کی نظریں نینا کی بھیگی ہوئی آنکھوں پر جمی تھیں۔ ایک عجیب سی خاموشی کمرے میں پھیل گئی جہاں صرف ان کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ نینا نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شاہویز نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر اوپر کی جانب کر دیا۔ اس لمحے ان کے درمیان تمام تر نفرتیں، شکوے اور ماضی کی تلخیاں بھی دھندلا گئی تھیں۔ شاہویز کا قرب اسے ایک انجانی سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا اور نینا بھی جو تھوڑی دیر پہلے تک اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی اب اس کی گرفت میں خود کو پناہ پاتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے جہاں نفرت کی جگہ ایک ایسا خاموش جذبہ لے رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ اگلے ہی دن آفس میں کام کے دوران ارسل، جو ان کا مشترکہ بزنس پارٹنر اور قریبی دوست تھا، شاہویز کے کیبن میں داخل ہوا۔ شاہویز کسی فائل میں مگن تھا لیکن ارسل کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ شاہویز مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ارسل نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ شاہویز نے سر اٹھایا۔ کیا بات ہے ارسل، کوئی نیا پروجیکٹ ہے یا کچھ اور؟ ارسل نے گہری سانس لی اور سیدھا شاہویز کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یہ کام سے متعلق نہیں، نینا سے متعلق ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں شاہویز، ہم کافی عرصے سے ایک دوسرے کے جذبات کو جانتے ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شاہویز کے ہاتھ سے قلم گر گیا، اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا اور پھر غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نینا میری بیوی ہے، ارسل نے سکون سے جواب دیا۔ وہ صرف کاغذوں پر تمہاری بیوی ہے، وہ تم سے نفرت کرتی ہے اور تم بھی اسے دل سے قبول نہیں کرتے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہم اپنی زندگی الگ طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ شاہویز کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کے اندر غصے کا ایک نیا طوفان مچ گیا۔ شام کو جب نینا گھر لوٹی تو کمرے کا ماحول پہلے سے زیادہ کشیدہ تھا۔ شاہویز ارسل کی بات کے زیر اثر شدید غصے میں تھا، اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ نینا نے کمرے میں قدم ہی رکھا تو شاہویز نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں پوچھا، تو یہ ہے تمہارا اصل چہرہ؟ ارسل کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشیں کر رہی ہو؟ نینا جو ابھی ارسل کی بات سے انجان ہی تھی اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی سازش؟ شاہویز نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا لہجہ کرخت تھا۔ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ تم اور ارسل ایک دوسرے سے کیا تعلق رکھتے ہو۔ تم لوگ کتنے عرصے سے مجھے دھوکے میں رکھے ہوئے تھے۔ نینا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑا لیکن پھر اس نے ہمت جمع کی اور سیدھا شاہویز کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اب مزید کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم نے صحیح سنا ہے شاہویز، میں ارسل سے محبت کرتی ہوں اور میں اب مزید تمہارے ساتھ اس جھوٹے رشتے میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ شاہویز کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نینا کے قریب آ کر اس کا بازو زور سے پکڑا۔ طلاق؟ تم اتنی آسانی سے مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں اس طرح اپنے دشمن کی باہوں میں نہیں جانے دوں گا۔ تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو جبکہ میں تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہوں۔ رات کی تاریکی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی مگر کمرے کا ماحول اس سے کہیں زیادہ گھٹن زدہ تھا۔ شاہویز کا غصہ اب ایک وحشی شکل اختیار کر چکا تھا۔
اس نے نینا کے الفاظ کے جواب میں اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور انتقام کی آگ تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے ارسل کا نام لے کر طلاق مانگنے کی؟ کیا تم نے سمجھا ہے کہ میرا حق اتنا کمزور ہے کہ تم کسی اور کے لیے اسے ٹھکرا دو گی؟ نینا نے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ شدید نفرت تھی۔ چھوڑو مجھے، تم صرف اپنی انا کی تسکین کر رہے ہو، یہ محبت نہیں، یہ حیوانیت ہے۔ شاہویز نے اس کی بات پر بھی توجہ نہیں دی۔ اس نے زبردستی اپنے حق کو جتانے کی کوشش کی، جیسے وہ نینا کو یہ باور کرانا چاہتا ہو کہ وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے۔ اس رات شاہویز کی زیادتی نے نینا کے دل میں رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ جب صبح ہوئی، شاہویز کمرے سے باہر نکل چکا تھا، مگر نینا بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر لگے نشانات سے زیادہ اس کا دل زخمی تھا۔ اس وقت اس کے دل میں شاہویز کے لیے محبت کی کوئی بھی رمق باقی نہیں بچی تھی، بلکہ نفرت کا وہ شعلہ اب پہلے سے کہیں زیادہ بھڑک رہا تھا، جس نے نینا کو ایک ایسی سمت موڑ دیا تھا جہاں اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ گھر کا ماحول اس وقت ایک قیامت خیز سناٹے میں ڈوب گیا جب بھی جان کے کمرے سے نوکرانی کی دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ نینا جو کچن میں تھی اور شاہویز جو اپنے آفس کے کاموں میں مصروف تھا، دونوں دیوانہ وار بی جان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ بی جان بستر پر ساکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا تو صرف اتنا ہی کہا، افسوس وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ یہ جملہ سنتے ہی نینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بی جان کے سینے پر سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بی جان جو ان دونوں کے رشتے کی آخری مضبوط کڑی تھی، اب رخصت ہو چکی تھی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماتمی دھنوں اور چیخو پکار نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہویز جو اب تک اپنی انا اور غصے میں اندھا تھا، بی جان کا بے جان وجود دیکھ کر ٹوٹ سا گیا۔ اس کا سارا غصہ آنسوؤں میں بہہ گیا اور وہ بی جان کے سرہانے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نینا اور شاہویز جو کچھ گھنٹے پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے سامنے بے بس تھے۔ شاہویز نے بی جان کا ہاتھ تھامے ہوئے سر جھکا لیا اور نینا بھی اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے شاہویز کے کندھے پر ہی سر رکھ دیا۔ اس دکھ نے ان کے درمیان کی دیواروں کو وقتی طور پر تو گرا دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ میں شریک تھے، کیونکہ آج ان کے سر سے وہ سایہ اٹھ چکا تھا جو ان کی تلخ زندگیوں میں صلح کی واحد امید تھا۔ گھر کے اس کوہرام میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت اشد محسوس کر رہے تھے۔ بی جان کے انتقال کے بعد گھر کی رہی سہی رونقیں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چند ہفتوں کے سوگ کے بعد شاہویز کی سرد مہری اور نینا کی نفرت نے دوبارہ وہی پرانی صورت اختیار کر لی۔ بی جان کی موجودگی ان کے رشتے کے لیے ایک ڈھال تھی، جس کے ہٹتے ہی طلاق کا معاملہ پھر سے عدالت کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ وکیل کے نوٹس، تاریخ اور کاغذات کی کارروائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ ایک صبح جب نینا عدالت جانے کے لیے تیار کر رہی تھی، اسے شدید چکر آئے اور وہ سنبھل ہی نہ پائی۔ مسلسل کمزوری اور طبیعت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر جب ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا تو میڈیکل رپورٹس نے ایک ایسی حقیقت سامنے لا کھڑی کی جس نے دونوں کے ہی ہوش اڑا دیے۔ نینا امید سے تھی، یہ انکشاف دونوں کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ اس خبر کے ملتے ہی شاہویز کا رویہ یک دم بدل گیا۔ وہ جو نینا سے آزادی کے لیے پرعزم تھا، اب رک گیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نینا کے سامنے ایک شرط رکھ دی، میں اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا نینا، یہ میرا خون ہے۔ طلاق کی کارروائی تب تک رک جائے گی جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، اور اگر تم میری بات مانو اور اس بچے کو میرے نام سے دنیا میں لاؤ تو شاید میں بعد میں تمہیں آزادی کے بارے میں سوچنے کا موقع دوں۔ نینا نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں اپنے پیٹ پر رکھی۔ اسے شاہویز کے ساتھ مزید زندگی گزارنا ایک قید معلوم ہوتا تھا، لیکن آنے والے ننھے وجود کے تحفظ کی خاطر اس نے ہی سر جھکا لیا۔ مجھے منظور ہے، اس نے دبی ہوئی مگر مضبوط آواز میں کہا، لیکن یہ صرف اس بچے کے لیے ہے، ہمارے رشتے کے لیے نہیں۔ شاہویز نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ایک ایسا سمجھوتا چھوڑ گیا جو شاید ان کی زندگی کا مشکل ترین باب ثابت ہونے والا تھا۔ نینا جو اپنی زندگی کے اس مشکل ترین موڑ پر تھی، اسے لگا کہ صرف ارسل ہی ہے جو اسے اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ وہ شدید ذہنی کوفت میں مبتلا تھی اور شاہویز کی شرط نے اسے ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں سے نکلنا محال لگ رہا تھا۔ ارسل کے فلیٹ پر پہنچ کر اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ اسے امید تھی کہ ارسل اسے تسلی دے گا اور شاید کوئی قانونی حل نکالے گا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ نینا نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کا منظر اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ارسل جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی اور جسے وہ اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، کسی اور لڑکی کے ساتھ بے تکلفی میں مصروف تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنی محبت کے دعوے سنا رہا تھا، وہی باتیں جو کبھی اس نے نینا سے کی تھی۔ نینا کے ہاتھوں سے اس کا بیگ چھوٹ کر فرش پر گرا۔ آواز سن کر ارسل نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک سرد سی بے حسی تھی۔ ارسل نے اس لڑکی کو اپنے پاس سے اٹھنے کا اشارہ کیا
اور پھر نینا کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر بولا، تم یہاں؟ شاید تمہیں لگا ہوگا کہ ہماری محبت اتنی گہری ہے کہ میں تمہارے انتظار میں تنہا بیٹھ کر آنسو بہاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے نینا کہ تم صرف ایک وقت کا مشغلہ تھی میرا، اور اب جب تم شاویز کے ساتھ الجھ چکی ہو تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ نینا کا دل جیسے رک گیا، اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی حماقت کر رہی تھی۔ ارسل کا یہ مکرو چہرہ دیکھ کر اس کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ وہاں ایک لمحہ اور رکنے کے بجائے تیزی سے پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی، جبکہ پیچھے ارسل کی طنزیہ ہنسی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس وقت اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی میں کتنی اکیلی اور بے یار و مددگار ہو چکی ہے۔ نینا وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ ارسل نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور اسے کھینچ کر دوبارہ کمرے کے بیچ میں لے کر آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت کا ڈھونگ نہیں تھا بلکہ ایک گھٹیا اور صفاقانہ چمک تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو نینا؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، تمہیں سچ جاننے کا اتنا ہی شوق تھا نا؟ ارسل نے کہکا لگایا اور نینا کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ تم نے واقعی سوچ لیا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ تم کتنی بھولی ہو، میں تو صرف شاویز کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے تم سے بہتر ذریعہ اور کون ہو سکتا تھا؟ نینا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ارسل کی گرفت مضبوط تھی۔ تمہاری اور شاویز کے درمیان جو غلط فہمی میں نے پیدا کی وہی تو میری کامیابی تھی۔ میں نے تمہیں شاویز سے دور کر کے تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بھر دی تاکہ تم اس سے طلاق مانگو اور میں تمہاری زندگی میں جگہ بنا سکوں۔ تم صرف ایک مہرہ تھی جسے میں نے اپنے بزنس کے مفادات اور اپنی انا کے لیے استعمال کیا ہے۔ ارسل کی یہ ڈھٹائی بھری باتیں سن کر نینا کا وجود لرز اٹھا۔ اس نے ارسل کے سینے پر زور سے دھکا دیا اور چیخ کر بولی، تم انسان نہیں جانور ہو، تم نے میری زندگی کو، میرے رشتے کو صرف اپنی گندی انا کی بھیٹ چڑھا دیا۔ ارسل نے بے پرواہی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور صوفے پر نیم دراز ہو کر نینا کو حقارت سے دیکھا۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے نینا، یہاں جذبات کی کوئی قدر نہیں۔ اب جاؤ اور اپنے اس شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ جس سے تم نفرت کرتی ہو، کم از کم وہ تمہیں مجھ سے بہتر طریقے سے سنبھال لے گا۔ نینا وہاں سے ایسے نکلی جیسے کوئی خواب دیکھنے کے بعد حقیقت کی تلخ دھوپ میں جھلس گئی ہو۔ اس کا سارا غرور اور غلط فہمیاں اب بکھر چکی تھیں، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ ارسل کے فلیٹ سے باہر نکلتے ہی نینا کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں کا شور اور ہوا کا جھونکا اسے جیسے اپنے گرد و پیش سے بیگانہ کر رہا تھا۔ اس کا پورا وجود ایک گہرے صدمے میں ڈوب چکا تھا، اور وہ اپنی ہی نگاہوں میں گر چکی تھی کہ کیسے ایک غیر مرد کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے گھر، اپنے رشتے اور اپنی عزت کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے، مگر وہ وہاں ایک لمحہ رکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ بھاگتی رہی جیسے اپنی ہی پرچھائی سے دور ہو جانا چاہتی ہو، جب تک کہ وہ ہانپتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے ہی اس کی نظر شاویز پر پڑی، جو لاؤنج میں کسی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا، نینا کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ شاویز کے پاس جا کر دھڑام سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے گھٹنوں کو تھام کر زارو قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ شاویز جو اس کے اس اچانک آنے اور اس کے ٹوٹے ہوئے حلیوں کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے ساکت ہی رہ گیا۔ پھر اس نے دبی ہوئی نفرت اور الجھن کے باوجود نینا کے لرزتے ہوئے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ نینا نے بھی اپنا سر شاویز کے سینے پر ٹکایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے الفاظ اس کے آنسوؤں میں ہی دب کر رہ گئے۔ اس رات کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی کا دور شروع ہوا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک ہی کمرے میں بھی سوتے تھے، مگر ان کے درمیان دوری ایک گہری خلیج کی مانند تھی۔ شاویز نے نینا سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ نینا کیا کچھ بھگت کر آئی ہے، اور نینا بھی اپنی شرمندگی اور دکھ کے بوجھ تلے ہی دبی ہوئی تھی۔ ناشتے کی میز سے لے کر رات کے کھانے تک ان کے درمیان صرف کام کی باتیں یا پھر ضرورت کے جملے ہی ادا ہوتے تھے۔ وہ اب لڑتے بھی نہیں تھے کیونکہ ان کی لڑائی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس خاموشی نے ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے توڑنے کا حوصلہ فی الحال کسی میں بھی نہیں تھا۔ حمل کے 9 مہینے نینا کی زندگی کا سب سے کٹھن مگر انوکھا سا دور ثابت ہوئے۔ ان مہینوں میں شاویز نے ایک مختلف شاویز کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ نینا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا، راتوں کو اس کے جاگنے پر اس کے ساتھ بیٹھتا اور اس کی ادویات سے لے کر خوراک تک کی ہر چیز پر نظر رکھتا۔ وہ اس کی مزاج کی تبدیلیوں کو برداشت کرتا اور اسے ذہنی سکون دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ کبھی کبھی نینا کو احساس ہوتا کہ شاویز کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری نہیں بلکہ ایک عجیب سی فکر اور اپنائیت ہے جو اسے حیران کر دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ نینا کے دل میں شاویز کے لیے ایک نرمی پیدا ہونے لگی تھی۔
وہ شاہویز کا وہ روپ دیکھ رہی تھی جو شاید شادی سے پہلے کے دن سے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ اسے ایک ظالم شوہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک ذمہ دار اور خیال رکھنے والے انسان کے طور پر دیکھتی تھی۔ اس کی بے پناہ دیکھ بھال اور خاموش محبت نے نینا کے دل کی ان تمام تر دیواروں کو آہستہ آہستہ گرانا شروع کر دیا تھا جو اس نے نفرت سے ہی تعمیر کی تھی۔ ایک رات جب شاہویز اسے سوتا دیکھ کر آہستہ سے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، نینا نے بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کی پشت کو غور سے دیکھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس نے شاہویز کو سمجھنے میں کتنی بڑی ہی غلطی کی تھی۔ اس کا سارا غصہ، اس کی سارا انتقام، سب کچھ اس محبت کے سامنے ماند پڑ گیا تھا جو شاہویز اب نینا کو دکھا رہا تھا۔ نینا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پہلی بار اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا کہ اب وہ شاہویز سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس کے دل میں اس شخص کے لیے محبت نے جگہ بنا لی ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وہ احساس ہے جسے وہ خود سے بھی چھپاتی ہی رہی تھی، مگر اب یہ اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ نینا کی طبیعت بھی اچانک بگڑنے پر گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شاہویز اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کر پہنچا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے فوراً لیبر روم میں منتقل کر دیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں شاہویز کی حالت غیر تھی۔ وہ کبھی ٹہلتا، کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور کبھی لیبر روم کے دروازے کی طرف دیکھتا جہاں سے نرسوں کی بھاگ دوڑ اور مشینیں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر نکلی جس کے چہرے پر شدید تشویش تھی۔ مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، ہمیں ایمرجنسی سرجری کرنی ہوگی، آپ کو فوراً ہی دستخط کرنے ہوں گے۔ شاہویز کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذات پر دستخط کیے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اندر کی صورتحال بھی ہنگامی تھی۔ مانیٹر پر بیپ کی آوازیں بھی تیز ہو رہی تھیں اور ڈاکٹر نینا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہویز دروازے کی اوٹ سے نینا کا پیلا پڑتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کی زندگی اور موت کے درمیان صرف چند لمحوں کا ہی فاصلہ تھا۔ اس وقت اسے اپنے تمام تر ماضی کے شکوے، جھگڑے اور غلط فہمیاں بے معنی سی لگ رہی تھیں۔ وہ صرف نینا کو سلامت دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ اپنی جان دینے تک کو بھی تیار تھا۔ پورے ہسپتال میں نینا کی سانسوں کی کشمکش اور شاہویز کی دعاؤں کی گونج تھی، جہاں ہر گزرتا لمحہ قیامت کی طرح طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے جراثیم کش ماحول میں شاہویز ایک کونے میں پڑی ہوئی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے لیبر روم کا بند دروازہ کسی پہاڑ کی طرح لگ رہا تھا اور کھڑا ہوا تھا جس کے پیچھے اس کی پوری دنیا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس کی انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اگر نینا کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو بھی کیسے سنبھالے گا۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، آج ایک کمزور انسان کی طرح بار بار اپنے پروردگار کے حضور سر بسجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے جو اس کی قمیص کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ، نینا کو بچا لے۔ وہ دل ہی دل میں التجا کر رہا تھا، میری ساری انا، میری عزت، میرے سارے غرور قربان، بس اسے صحیح سلامت میرے پاس واپس بھیج دے۔ میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، مجھے اس سے معافی مانگنے کا ایک موقع تو دے۔ ہر بار جب لیبر روم کا دروازہ کھلتا اور کوئی نرس تیزی سے اندر جاتی، شاہویز کا دل حلق میں آ جاتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وقت کی رفتار تھم گئی ہے۔ وہ بار بار اٹھتا، دروازے کے پاس جاتا، کان لگا کر اندر کی ہلچل سننے کی کوشش کرتا اور پھر مایوس ہو کر واپس ہی اپنی نشست پر گر پڑتا۔ وہ اس خوف سے لرز رہا تھا کہ کہیں اندر سے کوئی بری خبر نہ آ جائے۔ یہ خوف اس کے اندر اس قدر سرایت کر گیا تھا کہ اسے اپنی سانسیں بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے اب صرف نینا کی سلامتی کی فکر تھی، باقی سب کچھ، ماضی، نفرتیں اور وہ خود، سب غیر اہم ہو چکے تھے۔ کچھ گھنٹوں کی اذیت ناک خاموشی کے بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکان کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شاہویز جو اسی لمحے اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا،
لرزتی ہوئی آواز میں بولا، ڈاکٹر نینا بچہ۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے سر ہلایا۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ ماں اور بچہ دونوں خطرے سے باہر ہیں، مگر نینا کو بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ شاہویز کے سینے سے جیسے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے اور وہ وہیں فرش پر پڑے سجدے میں گر گیا۔ شکر تیرا مالک، شکر ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے شکرانے ادا کرتا رہا۔ اس کا خوف جس نے اسے گھنٹوں سے جکڑ رکھا تھا اب ایک ایسی خوشی میں بدل چکا تھا جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے نینا سے ملنے کی اجازت ملی تو وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ نینا بستر پر بے دم پڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک سکون کی لہر تھی۔ شاہویز اس کے پاس پہنچا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولی تو شاہویز کی آنکھوں میں نینا کے لیے وہی احترام اور محبت کا جذبہ تھا جو شاید ان کے رشتے کے آغاز میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر نینا کی طرف دیکھ کر سر جھکا لیا، جیسے اپنی تمام تر غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہو۔ آج ان کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، جہاں تلخیوں کی جگہ ایک ننھی سی جان کی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ چند دنوں بعد جب نینا ہسپتال سے گھر منتقل ہو گئی اور بیٹی کی دیکھ بھال میں مصروف تھی، شاہویز نے ہمت جمع کی۔ ایک شام جب کمرے میں صرف ان دونوں کی اور ننھی پری کی ہلکی سی سانسوں کی آواز تھی، شاہویز نینا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور گہری سانس لے کر بولا، نینا میں نے آج تک تمہیں صرف دکھ اور کرب دیا ہے۔ میں اپنی انا میں اتنا اندھا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں تمہیں کتنا توڑ رہا ہوں۔ میں نے تم سے جو بھی سلوک کیا وہ میری جھوٹی انا اور تم پر شک کرنے کی وجہ سے تھا۔ میں نے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے تمہیں ہمیشہ ہی مجرم ٹھہرایا۔ مجھے معاف کر دو۔ نینا نے خاموشی سے شاہویز کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ شاہویز کی آنکھوں میں آج کوئی غرور نہیں بلکہ ایک سچی شرمندگی اور ندامت تھی۔ اس نے اپنی تمام تر لمحات کو یاد کیا جب شاہویز نے اس کی دیکھ بھال کی تھی، اس ہسپتال کے خوف زدہ شاہویز کو یاد کیا جس نے اس کی زندگی کے لیے دعائیں کی تھیں۔ نینا کے دل میں اب کوئی تلخی باقی نہیں تھی۔ اس نے مسکرا کر شاہویز کا ہاتھ دبا دیا۔ شاہویز، ماضی اب گزر چکا ہے، ہم دونوں نے بہت کچھ کھویا ہے، لیکن آج اس چھوٹی سی زندگی کی شکل میں ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھی تھی۔ چلو اب ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ شاہویز کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اس نے جھک کر نینا کے ماتھے کو چھوا۔ اس لمحے ان کے درمیان سے تمام تر تلخیاں، غلط فہمیاں اور نفرتوں کے پردے ہٹ چکے تھے۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ زندگی کا اصل مقصد ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ اس رات ان کے گھر میں ایک نئے رشتے کا سورج طلوع ہوا جس میں ماضی کا کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی امید تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی پہلی کرنوں نے نینا اور شاہویز کے چہروں کو روشن کر دیا تھا۔ جھولے میں لیٹی ان کی بیٹی گہری نیند سو رہی تھی، جس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر دونوں کے چہروں پر ایک سکون بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاہویز نے نینا کے شانے پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما، پھر نینا کی طرف دیکھ کر ایک عزم کے ساتھ بولا، ہم اپنے ماضی کی غلطیوں کو اب اپنی زندگی پر کبھی بھی حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ننھی سی جان ہماری محبت کی دلیل ہے اور ہماری پوری زندگی صرف اسی کی خوشیوں اور ایک دوسرے کے ساتھ گرد ہی گھومے گی۔ نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی بھی دکھ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کے خواب تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی ان کے گھر کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اب وہاں نہ تو اونچی آوازیں تھیں اور نہ ہی کوئی بھی شکوے شکایتیں تھیں، بلکہ ایک خوشگوار فیملی کا عکس تھا۔ شاہویز بھی اب اپنے آفس کے کاموں سے ہی جلد گھر لوٹنے لگا تھا اور نینا بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی چھوٹی سی اس دنیا کو محبت اور خلوص سے سجانے میں ہی مگن تھی۔ زندگی کے تلخ تجربات نے انہیں یہ سکھا دیا تھا کہ رشتے انا کی قربانی اور ایک دوسرے پر بھروسے سے ہی بنتے ہیں۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے صرف ایک جیون ساتھی نہیں تھے بلکہ بہترین دوست اور ایک دوسرے کا سب سے بڑا سہارا بن چکے تھے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ اس نئی زندگی کا سفر جو انہوں نے کبھی صبر اور درگزر کی بنیاد پر شروع کیا تھا، اب ایک نہایت ہی خوشگوار انجام کی جانب گامزن تھا، جہاں صرف محبت، سکون اور ایک دوسرے کا ساتھ ہی باقی تھا۔